اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ بہت بہت مبارک ہو پورے پاکستان کو، سب پاکستانیوں کو، پوری دنیا کو، کہ دنیا ایک بہت بڑی تباہی سے بچ گئی، ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے سے واپس آئی۔ اگر یہ جنگ ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی یہ اسی طرح چلتی رہتی تو کچھ بعید نہیں تھا کہ دنیا کے تقریباً آدھے ملک اس میں انوالو ہوتے۔ یہ جنگ بظاہر تو یوں نظر آ رہا تھا کہ یہ امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ ہے، لیکن یہ ایسی جنگ تھی کہ جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، جس میں پاکستان بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، اور یورپ، امریکہ خود، اور تیل پیدا کرنے والے جو ملک ہیں وہ بھی، گیس پیدا کرنے والے ملک ہیں وہ بھی، یعنی پوری دنیا اس جنگ سے متاثر ہوئی۔ ایک سینس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی لپیٹ میں آئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ جنگ جو ہے اب مذاکرات کی طرف آ گئی ہے، مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سب کو مبارک ہو پاکستانیوں کو، کہ یہ صحرا جو ہے یہ پاکستان کے سر سجا ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب اور اسحاق ڈار صاحب، یہ تین لوگوں کا تو بہت ہی کلیدی کردار ہے جو پوری دنیا نے سراہا ہے۔ اور پاکستان جو ہے وہ تو ظاہر ہے، کوئی بھی ہمارا وزیر اعظم ہو، کوئی بھی آرمی چیف ہو، ملک تو خیر پاکستان ہی رہنا ہے نا۔ تو اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کسی کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے، کسی کی بری ہوتی ہے۔ تو ابھی جو ہماری اس وقت گورنمنٹ میں موجود ہیں لوگ، ان کی کارکردگی اس حوالے سے بہت اچھی رہی ہے، اور جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو اپوزیشن کی بھی تقریباً سبھی جماعتوں کے جو ذمہ دار لوگ تھے انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے۔ ایون یہ کہ کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی صاحب، ان کا بھی اچھا بیان آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی، ان کا بھی بڑا اچھا بیان آیا ہے۔ تو لیکن ایک طبقہ ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ یوٹیوبر ہیں، ان کا یوٹیوب سے گھر چلتا ہے، گندی گھٹیا غلیظ گفتگو کرنا، اور پوری سفید چادر کو چھوڑ کے اس کے اوپر اگر کوئی کہیں سے کوئی مکھی یا مچھر آ کے بیٹھ گیا ہے تو پورا فوکس جو ہے وہ سفید چادر سے ہٹا کے اس پہ کرنا، یہ ان کی بیمار ذہنیت کی عکاسی ہے۔ 2023 سے لے کے ابھی تک جتنا بھی انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کی جو سفارتکاری ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ بہت مختلف ہے، پچھلے عرصے سے بہت مختلف ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ ایک مین سٹریم کے اندر ایک ایسی پاور بن کے ابھرا ہے کہ وہ جو ایک بزرگ صوفی بزرگ تھے، صوفی برکت علی لدھیانوی صاحب، انہوں نے فرمایا تھا، بہت پرانی بات ہے، میں نے بھی ویڈیو میں دیکھا ہے، بڑی پرانی ویڈیو ہے، 25-30 سال پرانی ہوگی یا 15 سال پرانی ہوگی۔ تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں اقوام عالم کے فیصلے ہوں گے۔ یہ نظر آ رہا ہے، اسلام آباد میں 9 اور 10 کو اپریل کو 9-10 اپریل کو جو ہے وہ وفود آنا شروع ہو چکے ہیں، اور ایرانی وفد، اور اس کے بعد جو امریکن وفد ہیں وہ بھی۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو نہ ہم تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہمارے اس سے کوئی سفارتی تعلقات ہیں۔ تو سب سے بڑا جو اس میں تھا نا، ہماری سفارتکاری کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے اسرائیل سے بات بھی نہیں کرنی، ہم نے ان سے کوئی رابطہ بھی نہیں کرنا، اور نہ وہ یہاں ہمارے ملک میں آ سکتے ہیں۔
مطلب بہت سارے لوگوں کو انتظار تھا کہ کہیں یہ گورنمنٹ جو ہے یا اس کے آفیشل یہ اسرائیلی کسی وزیر کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ کچھ تھوڑے سے انٹیکٹ ہوں تو ہم کوئی نہ کوئی جو ہے نا یہاں پہ دنگا فساد والی صورتحال پیدا کریں، کوئی نہ کوئی بہانہ بنائیں۔ تو یہ ان کی سب سے بڑی میں کامیابی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اسرائیل مذاکرات میں شامل نہیں ہے، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوگا یہاں پہ جو لکھا جائے گا، جس چیز پہ بھی اتفاق ہوگا، چاہے ایران کی ساری باتیں مانی جائیں، چاہے امریکہ کی مانی جائیں، یا کچھ نکات ایران کے یا کچھ نکات جو ہیں وہ مانے جائیں امریکہ کے، اسرائیل کو اس کے اوپر منوان جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا صلح کی شرائط پہ۔ اور اس کے لیے جو ہے پاکستان نے جو ذمہ داری ہے وہ ڈالی ہے امریکہ پہ کہ اسرائیل کو کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہم نے مذاکرات آپ سے کروانے ہیں، ہم نے جن مذاکرات میں بیٹھنا ہے وہ آپ کے اور ایران کے درمیان ہوں گے، اسرائیل کو قابو کرنا، اسرائیل کو سمجھانا، اسرائیل کو یہ منوانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ساری دنیا جانتی ہے کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل کچھ بھی نہیں ہے۔ آج امریکہ سائیڈ پہ ہو جائے، گو کہ ایران کے ساتھ اسرائیل کا کوئی بارڈر نہیں لگتا، وہ آپس میں بارڈر شیئر نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود کچھ بعید نہیں ہے کہ ایران جو ہے وہ 1 یا 2 ہفتوں میں اسرائیل کا کلا کما کر دے۔ تو یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بیسیکلی تو امریکہ ایران کے درمیان ہوں گے، لیکن اسرائیل کے اوپر یہ جو شرائط ہوں گی، جو طے ہوں گی، اپلیکیبل ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ پاکستان نے اسرائیل سے بات بھی نہیں کی اور مذاکرات بھی جو ہیں وہ بھی کر لیے۔ ایک بات یہ بڑی اچھی ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ انڈیا کا آپ دیکھ لیں میڈیا، وہاں پہ جو انڈین چینل ہیں اس پہ عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ میں تو وہ دیکھتا ہوں، مجھے تو بڑا فنی سا محسوس ہوتا ہے، وہ اپنے سر کو پیٹ رہے ہیں اور عجیب عجیب سے تبصرے کر رہے ہیں، اور ایک طبقہ ہماری طرف ہے، وہ عجیب و غریب لوگ ہیں، جیسے یہ صابر شاکر ہو گیا، یہ یوٹیوبر عمران ریاض ہو گیا، اور ان کو دیکھنے والے جو مزید لوگ آفتاب اقبال اور اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں۔ کچھ ایک وہ فوجی بھگوڑا ہے، کیا اس کا، عادل راجہ، یہ ان کی باتیں سنو، ان کے ویڈیوز دیکھو، ان کے پوائنٹ آف ویو دیکھو، تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں پیدا ہوئے تھے یا یہاں کے یہ رہنے والے ہیں یا یہ پاکستانی ہیں بھی کہ نہیں۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کہیں اسرائیل میں یا یہ پیدا ہوئے تھے انڈیا میں اور غلطی سے یہ پاکستان آ گئے تھے اور اب یہاں سے چلے گئے ہیں واپس، اور اپنی کوئی پرانے کوئی ان کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہے بس اس کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑتے ہیں کہ یہ جی ٹویٹ جو ہے یہ جو شہباز شریف نے کیا ہے، یہ جی ان کو لکھ کے آیا تھا اور انہوں نے یہ ڈال دیا ٹویٹر پہ اور ایکس پہ ڈال دیا انہوں نے، اور یہ جو ہے یہ مسودہ جو ہے وہ پاکستان نے لکھا نہیں ہے، اور یہ اور وہ۔ کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو چائنا جو ہے اس نے یہ مذاکرات جو ہے یہ کروائے ہیں، اور سوال یہ ان سے بنتا یہ ہے کہ چائنا نے چلیں، چائنا کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ چائنا نے مذاکرات پہ آمادہ کیا ہے۔ تو چائنا کے پاس جگہ کی اتنی کمی تھی کہ 10 لوگ اگر وہاں جا کے بیجنگ میں یا شنگھائی میں مذاکرات کرتے تو ان کے پاس بٹھانے کی جگہ نہیں تھی، تو انہوں نے پاکستان بھیج دیا۔ یا پاکستان جو ہے وہ چائنا سے زیادہ محفوظ ملک ہے کہ وہاں پہ ایرانی صدر کی بھی جان کو خطرہ تھا، ایرانی وفد کی جان کو بھی خطرہ تھا، اور جو ہے اپنا شنگھائی میں جو ہے خطرہ تھا اور پاکستان میں نہیں ہے۔ عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں یہ، اپنا جو ہے نا وہ دل کے پھپھولے جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے اپنے دکھ رکھتے ہیں، اصل میں ایجنڈا ان کا اور ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کو تو یہ ابھی جو جنگ لگی تھی انڈیا کے ساتھ اس میں ان کا چہرہ بڑا داغدار چہرہ جو ہے، بدبودار چہرہ جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے۔
یعنی کہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا وہ جنگ جیت جاتا، ہماری فوج جو ہے وہ جوابی کارروائی نہ کرتی یا انڈیا ہمیں کوئی ایسا نقصان پہنچا دیتا، تو ان لوگوں نے تو بھنگڑے ڈالنے تھے۔ لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے عزت دی پاکستان کو، اور پاکستان نے بہترین سفارتکاری کی۔ پاکستان نے یہ بتا دیا کہ واقعی یہ 2026، یہ پورا جو 2026 جا رہا ہے، یہ پاکستان کا سال ہے۔ دنیا کا کہیں نیوز چینل دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک کے آپ ٹی وی جو ہیں نیوز چینل وہ لگا کے دیکھ لیں، وہاں پہ ظاہر ہے ایک دیکھیں نا، ایک سپر پاور ہے اور اتنی بڑی جنگ لگی ہوئی ہے اور اس کے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو پوری دنیا اس کو کوریج کرے گی۔ تو یہ سوال نہیں کریں گے لوگ کہ یہ مذاکرات کہاں ہو رہے ہیں۔ اب جو پاکستان کو جن ملکوں میں نہیں جانا جاتا تھا، وہ بھی پاکستان کو جاننے لگ گئے کہ یہ کون سا ملک ہے جہاں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ پاکستان کو پوری دنیا میں تو نہیں جانا جاتا۔ بہت سارے ایسے ملک کے لوگ ہیں جو پاکستان کو نہیں جانتے، یعنی اگر کئی ملک ہیں کہ وہاں پہ 10% لوگ جانتے ہیں، 90% لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان کہاں ہے اور کیسا ہے، اور وہ بھی جانتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان ایک پور کنٹری ہے، پاکستان ایک غریب ملک ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اب وہ جب دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ یار یہ پاکستان اتنی بڑی طاقت ہے کہ انہوں نے امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو بھی بلا لیا ہے، اور ایرانی جو وفد ہے وہ بھی پاکستان میں اپنے آپ کو سیف محسوس کر رہا ہے اور پاکستان میں آ کے جو ہے مذاکرات کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، اس کو انجوائے کریں۔ یہ پاکستان کی عزت جو ہے نا، یہ ہماری عزت ہے۔ یہ مت سوچیں کہ یہ جی ہمارا جو لیڈر ہے وہ جیل میں پڑا ہے چوری کے کیس میں، سو واٹس ایور، چلیں ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ سیاسی طور پہ ہی ہے۔ باقی بھی رہے ہیں لوگوں کو، پھانسیاں بھی ہوئی ہیں وزیر اعظموں کو، وزیر اعظم جلا وطن بھی ہوئے ہیں، وزیر اعظموں نے 3 دفعہ جیلیں بھی کاٹی ہیں، لیکن ان کے فالوور کسی نے بھی جو ہے نا وہ پاکستان کی کامیابی پہ آنسو نہیں بہائے، وہ تل ملایا نہیں ہے، وہ خوش ہی ہوئے ہیں۔ پاکستان کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے، یہ سیاستیں تو ہوتی رہیں گی۔ تو مبارکباد ہے پاکستان کو، پاکستانیوں کو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا صورتحال واضح ہوتی ہے۔ دعا کریں آپ لوگ بھی کہ یہ صلح ہو جائے، امن ہو جائے، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اب میں کنٹینیو کسی نہ کسی موضوع پہ، حالات حاضرہ پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو بناتا رہوں۔ اور میں خیر ان جیسا اینکر یا ان جیسا یوٹیوبر تو نہیں ہے جو بہت مصدقہ اطلاعات یا کوئی جھوٹی سچی مسالے دار معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچائے۔ میں جو ایک چھوٹا سا میری معلومات یا جو میں نے سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر سے دیکھ کے وہ آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا تجزیہ پیش کیا، اور مبارکباد پیش کرنی تھی آپ لوگوں جتنے بھی پاکستانی ہیں سب کو۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تو اجازت، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔